الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ہم انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے وہ شرک فی صفات کے حوالے سے جو وہ سماعت کریں گے۔ شرک فی صفات یہ سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے، تو انشاءاللہ العزیز کافی مثالوں کے ذریعے اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ذاتی طور پر متصف ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو ان صفات کے ساتھ ذاتی طور پر متصف مانا جائے اور اس غیر خدا کی وہ صفات ذاتی مانی جائے تو پھر یہ شرک فی صفات جو ہے وہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ کہ وہ جو صفات ہے وہ ذاتی مانی جائے۔ کیا مانی جائے؟ ذاتی مانی جائے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی صفات جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ دیکھیں اب ہمارے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے تحت جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ شرک فی صفات کو لے کر ہی جو ہے وہ اہل سنت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو ہے وہ مشکل کشا کہتے ہیں، دافع البلا کہتے ہیں، آپ علم غیب کو مانتے ہیں، داتا کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، لہذا یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک فی صفات اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک ذاتی طور پہ نہ مانا جائے۔ ہم یہ جو مانتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ جب اللہ کی عطا سے مانتے ہیں تو یہ شرک کے زمرے سے ہی نکل جاتا ہے کہ جب اس کی نسبت ہی اللہ کی طرف کر دی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں شرک فی صفات کبھی بھی لازم نہیں آ سکتا۔ دیکھیں ذاتی عطائی کا فرق نہایت ضروری ہے، اور اگر ذاتی عطائی کا فرق کوئی نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہو جائے گی۔ قرآن میں تطبیق مطلب یہ کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں معنی کس طرح بیان کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو یہ جو اختیار دیا ہے یہ اللہ کی عطا سے، یہ ذاتی طور پر نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی عطائی کچھ نہیں ہوتا، ذاتی عطائی کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا، اللہ رب العزت ہی دینے والی ذات۔ تو یہ جو اولیاء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو یہ جو شانیں ملی ہے یہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے، ان کی کوئی ذاتی صفات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ذاتی عطائی کا فرق نہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا معنی بیان کریں گے۔ اب انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت جو وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہی سننے والا دیکھنے والا ہے ذاتی طور پر۔ اب اسی طرح بندے کی تخلیق کا ذکر آیا، انا خلقنا الانسان، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے آخری جز میں فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب انسان بھی سننے والا، وہی لفظ سمیعا بصیرا، وہی الفاظ اللہ رب العزت کے لیے، یہی الفاظ انسان کے لیے۔ اب فرق کس طرح کریں گے؟ اگر فرق نہ کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں تعارض واقع ہو جائے گا۔ اب ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سننے والا سمیع بصیر، لفظ دیکھیں سمیع بصیر اللہ کی ذات ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے استعمال کیا سمیعا بصیرا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ اب جو ہے وہ یہ صفات تو انسان کے اندر جمع ہو گئی، یہ اللہ والی صفات تو انسان کے اندر جمع ہو گئی، تو یہ تو معاذ اللہ اگر ذاتی عطائی کا فرق نہ کیا جائے یہ تو معاذ اللہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہی پر جو حکم لگے گا کہ اللہ رب العزت شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ آیت کے اندر ہی معنی موجود ہے وجعلناہ، ہم نے ان کو بنایا، یعنی یہ ان کی ذاتی طور پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا سے۔ ذاتی عطائی کا فرق اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں قرآن ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے گا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہو جائے گی۔ تو اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا وہ تو ذاتی طور پر ہے، اور انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا یہ اللہ کی عطا سے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہم جو سنتے ہیں ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔
ہم دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ہونی چاہیے، آنکھوں میں بصارت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ان آنکھوں سے پاک ہے. اللہ رب العزت کا سننا لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے. لیکن انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا، اس کی حد ہے، اس کی حد ہے. سننا اور دیکھنے کے اندر مخلوق جو سنے گی، مخلوق جو دیکھے گی، اس کی حد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے اعمال دیکھتے ہیں، حضور کی بھی حد ہے. یہ ہمیشہ بات ذہن میں رہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی حد ہے. جو نبوت ہے، نبوت کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی حدیں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حدیں ہیں. یہ حد ہے، یہ اس کے علاوہ جو نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی حد نہیں. یہی تو فرق ہے ذاتی عطائی کا، کہ جو ذاتی ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے. ذاتی کیا ہے؟ لامحدود ہے. اور جو اللہ کی عطا سے وہ محدود ہے. جو مخلوق کے اندر جو ہم صفات مانتے ہیں وہ محدود ہوتی ہے، وہ لامحدود نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہم بھی بصیر ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن کس کی عطا